أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. حضرات محترم، یہ آیت یا یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مانگی تھی. اللہ مالک نے اس دعا کا تذکرہ اپنی پاک کلام قرآن کریم کے 14ویں پارے 13ویں پارے اکثر مسلمان اپنی نماز کے اندر اس دعا کو کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حضور. کبھی میں نے یا آپ نے شعوری طور پہ سوچا ہے کہ اس میں ایک بہت ہی خوفناک بات کی نشاندہی کی گئی ہے، اس کی اطلاع دی گئی ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ پہلے تو انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنانا. پھر یہ کہا کہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا. پھر اس ایک بڑے سخت اور کڑے دن کے متعلق فرمایا، اس دن میرے ماں باپ کو اور جتنے ایماندار ہیں سب کو معاف کر دینا. یوم یقوم الحساب، جس دن تو انسانوں کا حساب لے گا. یہ حقیقتاً دو لفظ ہیں. اگر اس کی تفسیر قرآن کریم سے پوچھے تو یہ سورت بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. ہر انسان جو ہے اس کا اعمال نامہ جس طرح توق گلے میں پڑ جاتا ہے وہ اترتا نہیں کہ گلے میں اس کا اعمال نامہ لٹکا ہوا ہے. اس نے اچھا کیا یا برا. وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان، اس میں کوئی نیک بد، اس میں انبیاء اور رسل، ان میں عام انسان، اس میں کافر، اللہ کے باغی اور سرکش، سب کے متعلق یہ بات ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. جو اس نے عمل کیے ہیں اس کے گلے میں لٹکا ہوا طوق ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کو ظاہر کر دوں گا. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، یہ انسان اپنے سامنے اپنا اعمال نامہ کھلا ہوا دیکھے گا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر میں اسے کہوں گا اقرأ کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال کیا کرتا رہا. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اس کا نامہ اعمال ہی اس کے محاسبے کے لیے کافی ہے. یعنی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جو اس کے گلے میں توق بن کے لٹکا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں، میں اور آپ جو بھی اپنی زندگی میں عمل کر رہے ہیں وہ اچھا ہے یا برا خدا نخواستہ، وہ ہمارے گلے کا توق بن رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہمیں اپنی زندگی کی بہت سی باتیں بھول گئے ہیں، یاد ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں اسے ظاہر کروں گا. کتاب یلقاہ منشورا، تیرے سامنے کھلا ہوا ہوگا. اور پھر یہ بات کہوں گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال.
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کیا کسی انسان کے لیے یہی محاسبے کے لیے کافی نہیں؟ جب ہم اپنی زندگی میں غور کریں، اپنے گریبان میں دیکھیں، اپنے اعمال کا تھوڑا سا مشاہدہ کریں، اس پہ تھوڑی سی غور و فکر کریں تو پسینہ آ جاتا ہے۔ ہم گن نہیں سکتے کتنی غلطیاں زندگی میں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من اہتدی فانما یہتدی نفسی، جو سیدھی راہ پہ چلا، ہدایت کے رستے کو اپنایا، اس نے اپنے لیے خیر کو اپنایا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے گمراہی کا رستہ چنا، اسے گمراہی کے رستے چننے کی وجہ سے یہ بھگتنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج ہمیں توقع ہے کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی دوست کام آ جاتا ہے، بھائی کام آ جاتا ہے، بیوی کام آ جاتی ہے، والدین بیٹے کے سر پہ سایہ بن جاتے ہیں، اولادیں ماں باپ کے لیے سہارا بن جاتی ہیں، لیکن اس دن کی کیفیت سورۃ عبسہ میں اللہ کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں بھی بھاگے گی، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، باپ بھی کہے گا میں مجھے اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، مجھے تیرے ساتھ کوئی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بھی جان پیچھے ہٹ جائے گی، اولاد بھی کسی کام نہیں آئے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، اور یہ اتنا سخت دن ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے متعلق سورۃ معارج کے اندر فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح، اس دن فرشتے اوپر چڑھیں گے اور جبریل بھی، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اے اللہ اس دن پہ ہم پہ رحم فرمانا۔ اس دن کی مقدار 50,000 سال کی۔ یوم یفر المرء کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم اپنے دونوں قدموں میں سے ایک قدم کو بھی ہلا نہیں سکے گا جب تک 4 باتوں کا جواب نہیں۔ 4 باتیں کون سی؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت سوال کریں گے ہر بندے سے، فردن فردن یہ سوال ہو، میں نے تمہیں زندگی دی، اللہ زندگی کے اندر جتنی نعمتیں دی ہیں وہ ان کی بات نہیں کرے گا، زندگی دی، وہ زندگی 50 سال تھی، 40 سال تھی، 70 سال تھی، 100 سال تھی، جتنی تھی، میں نے تمہیں زندگی دی، پتہ کیا کیا؟ اسی وہ سورت بنی اسرائیل کی آیت کو مد نظر رکھ لیں، انسان پڑھ کے بتائے گا خود اللہ کو کہ میں یہ کرتا رہا۔ جب انسان اپنے منہ سے اقرار نہیں کرے گا تو کہے گا کوئی بات نہیں۔ الیوم نختم، سورۃ یاسین، اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم کانوا یکسبون، اللہ اس کے ہاتھوں کو اجازت دیں گے تم بولو کہ کیا کرتا رہا ان سے۔ ہاتھ سے انسان کرتا ہے، ہاتھ سے انسان فیصلہ کرتا ہے، ہاتھ سے انسان برائی اور اچھائی کو چھوتا ہے، اور پاؤں سے کرے گا تم بولو یہ کہاں کہاں جاتا رہا۔ ساری چیزوں کا جواب دینا، میں نے زندگی دی کہاں بسر،
دوسرا سوال ہوگا میں نے جوانی دی، جوانی کی عمر ایسی ہے جہاں ہمیں بہت سے لوگ اس بات پہ، نیکی پہ اپریشیٹ نہیں، برائی پہ کرتے ہیں، جی جوان ہے، مستی لگی ہے، کرنے دو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو آج کی مجلس میں جن 7 لوگوں کا تذکرہ کرنا ہے، جنہیں اللہ عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اس دن کی سختیوں کے اندر بھی وہ راحت اور آرام کے ساتھ ہو، وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم مال کماتا رہا، کہاں سے کما؟ اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال خرچ کہاں کیا؟ ایک حدیث میں 5واں بھی ہے، وہ 5واں کیا ہے؟ کن باتوں کا تمہیں علم تھا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ان پہ عمل کہاں تک کیا؟ اس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ پھنسیں گے، جنہیں اللہ نے شعور سے نوازا، جو لوگوں کی رہنمائی اپنی طرف سے کرتے تھے، یہ زیادہ پھنسیں گے۔ سب کچھ پتا تھا، خود بھی عمل کیا یا نہیں؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کرتے ہوئے، اللہ نے اپنی پاک کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کی زندگی یعنی اللہ کے حکموں سے انکار کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہو تو کس طرح بچو گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ ایک ایسا سخت دن ہوگا، ایک بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، اس کی سختیوں کے اندر ایک بچہ، چھوٹا معصوم بچہ بھی بوڑھا ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن ہوگا، اس دن سورج کو قریب کر دیا جائے گا۔ ذہن میں سوچ بھی اس لیے آئی کہ یہ شدت کی گرمی کے دن ہیں، آج ہمارا سورج جو ہے ہم سے کروڑوں نوری سال دور ہے، لیکن وہ تھوڑا سا سامنے آ جائے تو اس کی شدت انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو جب یہ سورج، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، حاضر ہوں گے۔ حتی یغیب احدہم فی رشعہ الی انصاف اذنیہ، انسانوں اتنا قریب ہوگا کہ انسانوں کے جسموں سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ ان کے کانوں کی کرنبلیوں تک وہ پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار میل، اس دن سورج جو ہے 1 میل کے مقدار کے برابر انسانوں کے آ جائے گا۔ حضرت سلیم بن عامر کہتے ہیں، فواللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، ما ادری، میں نہیں جانتا، ما یعنی بالمیل مسافات الارض، یہ زمین کی مسافت کا میل ہے، امیل میل، یا وہ میل ہے اسے سرمجو کہتے ہیں جس کے ساتھ آنکھوں کے اندر سرما ڈالا جاتا ہے، اتنا قریب انسانوں کے آ جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی ہولناکی کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائے، فَيَكُونَ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرْضِ، اس دن انسان اپنے اعمال کے برابر اس پسینے کے اندر ڈوبا ہوا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى قَعْبَهِ، کچھ تو گھٹنوں تک
اس پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کچھ اپنے گھٹنوں کے برابر ہوں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، کچھ اپنی کمر کے برابر اس پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْجِمُهُ الْعَرَقَ إِلْجَامًا، قَالَ وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، کچھ لوگ اس دن یہاں تک پانی میں ڈوبے ہوں گے جس طرح منہ میں لگام پڑی ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں تک ڈوبے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر، یہ اتنا سخت وقت ہوگا۔ اس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ پھر فرمایا سبعۃ، 7 لوگ ایسے ہیں یظلہم اللہ فی ظلہ، اللہ اس دن انہیں اپنا سایہ یعنی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ پہلا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام العادل، جسے اللہ نے کسی بھی پہ حاکم بنایا، وہ مملکت کا حاکم ہے یا اپنی اولاد کا حاکم ہے، اپنے گھر کے اندر بڑا ہے یا کسی بھی منصب پہ اللہ نے اسے فائز کیا ہے، جہاں وہ فیصلہ کرتا ہے وہ عدل بھی کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، وہ کر رہا ہے جو اس کے مقدر میں ہے یا اس کے ذہن میں ہے۔ سب سے پہلا وہ شخص الامام العادل، جو عدل کرنے والا حکمران ہے، وہ قاضی ہے، وہ افسر ہے، وہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا اہلکار ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر کا سربراہ ہے، اپنی اولاد کے درمیان اسے عدل کرنا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان عدل کرنا ہے۔ یہ عدل کرنے والا جو ہے یہ پہلا شخص ہے جو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے اندر اس دن ہوگا جس دن سب لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ مقصد خوف زدہ کرنا نہیں ہے، اس دن کی سختیوں سے بچانے کے لیے ان افراد یا ان اعمال کا تذکرہ کرنا ہے تاکہ ہم بھی بچ جائیں اللہ کی توفیق، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص سے کہیں نہ کہیں اللہ نے ذمہ داری عطا کی ہے۔ استاد جو ہے یہ شاگردوں پہ ذمہ دار ہے، عالم دین اپنے مخاطبین کا ذمہ دار ہے کہ وہ انہیں مس گائیڈ کرتا ہے یا انہیں غلط رستہ پہ ڈالتا ہے۔ باپ اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، ماں اپنے گھر کے اہل و عیال کی ذمہ دار ہے۔ تو یہ سب کے سب امام ہے، چھوٹی سطح پہ یا بڑی سطح پہ ہر شخص کو عدل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا اہل الجنت ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، ان میں پہلا تو سلطان مقسط متصدق موفق، وہ شخص کہ اللہ نے ذمہ دار بنایا اور وہ مقسط انصاف کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، کہ پہلا شخص یا پہلے وہ لوگ ہوں گے جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی عدل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ، دوسرا وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا ہے، یعنی ہر بندے سے لڑائی جھگڑا، ہر وقت برا بھلا کہنا نہیں، وہ بندہ رجل رحیم جو لوگوں کے ساتھ انتہائی رحم دلی کے ساتھ جاتا ہے۔ رقیق القلب نرم دل ہے،
نرم مزاج ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی ان صفات کو بہت محبوب ہے۔ انسان دعا کے اندر جب دعا کرتے کہتے یہ کہتا ہے نا، یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، انتہائی مہربان، یا ارحم الراحمین، جتنے بھی رحم کرنے والے ہیں ان میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ اللہ کو یہ بات بڑی محبوب لگتی، اللہ اس وقت اس دعا کو قبول کر لیتا ہے کہ اس نے میری اس صفت کے ساتھ مجھے پکارا۔ تو اللہ اپنے بندوں کے متعلق بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ رقیق القلب، نرم دل ہو، رحم کرنے والا ہو، اور رحم کرنے والا ہی جنت میں جائے گا، ظالم جنت میں نہیں۔ جو لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، چاہے وہ اپنے منصب پہ بیٹھ کے ظلم کرتا ہے، اپنی قلم کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اپنی نوکری بچانے کے لیے ظلم کرتا ہے، اس کے لیے جنت نہیں۔ جنت کس کے لیے ہے؟ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وہ ہر قریبی رشتہ دار، پڑوسی، حتیٰ کہ ہر مسلمان کو اپنا سمجھتا ہے اور مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس کے ساتھ خیر کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ وہ دوسرا شخص ہے جسے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسرا وعفیف متعفف ذو عیال، ایک وہ شخص جو پاکیزہ رہتا ہے، گندگی اور گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، بدکاری سے نفرت کرتا ہے، عیالدار ہونے کے باوجود، اور اس کے پاس ذرائع بھی سب کچھ موجود ہیں، لیکن وہ ان غلاظتوں میں اپنے آپ کو گندا نہیں کرتا، یہ جنت میں جانے والا شخص ہے۔ اللہ ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ امر مشکل ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے بعض سے دوستیاں ہوتی ہیں اور بعض سے دشمنی بھی ہوتی، لیکن دوستی اور دشمنی دونوں کے اندر اللہ نے اعتدال کا حکم دیا، اور دشمنی کے اندر اعتدال کے لیے اللہ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ اس کے متعلق ایسا فیصلہ کر دو کہ تم بجائے مظلوم کے مجرم بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، ہمیشہ عدل کرنا، کیونکہ عدل ہی تقوی کے قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو جب بادشاہت عطا فرمائی، جب بادشاہت ملی، اور یہ بات آپ نے دوسرے پارے میں پڑھی ہوگی یا سنی ہوگی، سیدنا داؤد علیہ السلام کے فوج کے اندر ایک افیسر تھے، بادشاہ نہیں تھے، یہ طالوت کی فوج میں تھے، اور یہ کلیش تھا حق اور باطل کا، ایک طرف طالوت اور دوسری طرف جالوت تھا۔ وقتل داؤد جالوت، وہ جالوت جو ہے بہت طاقتور انسان تھا، اسے مارنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں سے اسے قتل کروایا، پھر اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ نے اس کے متعلق ہی کہا تھا کہ چھوٹا گروہ بہت بڑے گروہ پہ غالب آ گیا، اور اس غلبے کا سبب سیدنا داؤد علیہ السلام تھے کہ انہوں نے ان کے بادشاہ کو قتل کر دیا تو وہ بددل ہو کے بھاگ گئے۔ اللہ نے اس کے انعام میں سیدنا داؤد علیہ السلام کو بادشاہت دے دی، اور کہا یا داؤد، اے داؤد، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض،
میں آپ کو اپنی زمین پہ اپنا خلیفہ نامزد کر رہا ہوں۔ فاحکم بین الناس بالحق۔ اب اختیارات جب آپ کے ہاتھ میں آ گئے تو فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ولا تتبع الہوی، کبھی بھی اپنی خواہش کو مد نظر، فیصلے کے اندر اپنی خواہش کو مد نظر نہ رکھا کہ فیصلہ کرتے وقت کہو کہ میرا دل یہ کہتا ہے یا مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ اب اگر ایسا، ولا تتبع الہوی، کبھی بھی اپنی خواہش کو درمیان میں نہ لانا، اس کی بات نہ ماننا۔ اگر ایسا کیا تو بے شک میں نے آپ کو نبوت سے بھی نوازا، میں نے اپنی خلافت بھی آپ کو دی۔ اگر آپ نے حق کے مطابق فیصلہ نہ کیا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یاد رکھو وہ اللہ کے رستے سے بھٹک جاؤ۔ اب یہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور بعد میں آنے والے نبی کے باپ بھی ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کے، وہ بھی بادشاہ اور یہ بھی بادشاہ۔ اللہ نے اپنی خلافت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ اب یہاں بظاہر کی چھوٹی سی بات لگتی ہے، اللہ نے کہا اب اختیار آپ کے ہاتھ میں آ گیا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان جب بھی فیصلہ کرو حق کے ساتھ کرو۔ اگر کسی کا استحقاق بنتا ہے تو اسے دو، اگر حق نہیں بنتا تو نہ دو۔ جہاں یہ نہیں سوچنا اس کے خلاف فیصلہ کر دیا تو میرے مفاد پہ زد پڑے گی، کیا میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، یا اس کی قوت و طاقت دیکھ کے اس کے حق میں فیصلہ کر دو جبکہ وہ غلط ہو۔ کہا ولا تتبع الہوی، کبھی بھی خواہش کے مطابق یہ کام نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اسی طرح سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام الانبیاء سید المرسلین، سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا، سورۃ مائدہ ہے اس کی آیت نمبر 48، جو پہلے سیدنا داؤد علیہ السلام کی وہ سورۃ صاد ہے، 23واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 48 ہے، اللہ اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ جب آپ مدینے کی چھوٹی سی مملکت کے سربراہ بنے اور آپ کے ہاتھ میں اختیارات آئے، آپ کی عدالت میں لوگ اپنے فیصلوں کو لانے لگے، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کو حکم دیا فاحکم بینہم بما انزل اللہ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے تو اس طریقے سے کرنا جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے نا وہی حق ہے۔ اور اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوا؟ اللہ رب العزت ایک مقام پہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اہل ایمان اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، چاہے اپنی جان کے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دو، دوسرے کے خلاف دینی یہ تو دوسری بات ہے نا، اپنے خلاف گواہی دینی پڑے تو دے دو۔ اور ہم دیکھتے ہیں ان تعلیمات کا اثر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان جو تھے ان میں کئی ایسے لوگ اگر کوئی خدا نخواستہ غلطی ہوتی تو فوراً آپ کی خدمت میں آ کے کہتے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، مجھ پہ حد لگائیے۔ معاوضہ اسلم، ان سے غلطی ہو گئی، رسول اللہ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ غلطی کر بیٹھا ہوں،
اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش نہیں ہو سکتے، آپ مجھ پہ حد لگائیے۔ اب شادی شدہ تھے، غلطی جو ہوئی تھی اس کی سزا رجم تھی، پتھر مار مار کے مار دو۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ خود اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پہ حد لگا دی جائے۔ اسی طرح ایک خاتون وہ آئی، اس نے اپنے خلاف گواہی دی، یا رسول اللہ غلطی ہوئی، مجھ پہ حد لگائی، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح نہیں پیش ہو سکتی۔ وہ پریگننٹ تھی، آپ نے فرمایا وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ دوبارہ جب کتنی مدت کے بعد اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹے کو لے کے آ گئی۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا اللہ نے یہ بیٹا دے دیا ہے، آپ مجھ پہ حد لگا دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ اسے دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے کے قابل ہوگا پھر لانا۔ پھر مدت 1 سال 1.5 سال وہ دودھ پلاتی رہی۔ ایک دن وہ روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں دے کے وہ بچہ اسے چبا رہا تھا، رسول اللہ کی خدمت میں پھر آئی، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اب یہ کھانا شروع ہو گیا ہے، اب مجھ پہ حد لگا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کسی دوسرے انسان کی کفالت میں دیا کہ اس کی پرورش تم کرو، اور اس کو حد لگائی۔ جب لوگ اسے پتھر مار رہے تھے، آخر جان کے لالے جب پڑ جائیں تو وہ گھبرا کے ذرا بھاگنے لگی، تو ایک شخص نے ایک بڑا پتھر اٹھا کے مارا اور خون کا فوارہ نکلا، وہ فوت ہو گئی، اور وہ خون کے چھینٹے لوگوں پہ پڑ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا بدکارہ کا خون پلید میرے اوپر پڑ گیا۔ یہ بات رسول اللہ تک پہنچ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن آیا کہا خالد اس نے اتنی اچھی توبہ کی تھی، اگر مدینے کے سارے گناہ گاروں کے اندر تقسیم کر دی جائے تو اللہ سب کو معاف کر۔ دیکھو یہ 1 دفعہ 2 دفعہ یہ چھوڑ سکتی تھی، نہیں آ سکتی تھی، لیکن ہر دفعہ آ کے اپنے خلاف گواہی دی اور سزا کا مطالبہ کیا۔ یہ اسلام ہمیں سکھلاتا ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ آج ہمارا عدل یہ ہے کہ ہم اپنے 2 بیٹوں کے درمیان عدل نہیں کر رہے۔ یہ جو مجھے پسند ہے اسے دے دیا، جو نہیں پسند اسے محروم کر دیا۔ یہ میرے بیٹے ہیں انہیں دے دو، یہ بیٹیاں ہیں انہیں محروم کر دو۔ یہ گھر کے اندر جو حاکم بنا ہوا ہے یہی بددیانتی اور خیانت کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ اس کے بعد کسی بھی دفتر میں چلے جائیں الا ماشاء اللہ، ابھی وہ انسان ختم نہیں ہوئے۔ اگر سارے انسان برے ہو جائیں تو قیامت قائم ہو جائے۔ ہر ادارے میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو صرف اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے لکھتے، وہ مظلوم کی مظلومیت کو نہیں دیکھتے، وہ ظالم کے ظلم پہ وہ غصے میں نہیں آتے، بلکہ وہ صرف اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں کہ میرا مفاد کس میں ہے۔ اگر ظالم کے حق میں ہے تو اس کے حق میں فیصلہ کر دو، مظلوم کے حق میں میرا فائدہ ہے تو مظلوم کے حق میں فیصلہ کر دو۔ یہ عدل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ دیکھیں ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم دنیا کے سارے انسان بھی مل جائیں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اور ایک مرتبہ اللہ نے یہ پریکٹیکلی تول کے دکھایا تھا کہ آپ سوئے ہوئے تھے، 2 فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسری طرف 2 انسانوں کو، پھر 4 کو، پھر 10 کو، ساری مخلوق کو رکھ دیا گیا، رسول اللہ سب سے بہتر۔ تو جب آپ کو یہ حکم ہے فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، اے میرے پاک پیغمبر، تو اللہ نے آپ پہ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا، ولا تتبع الہوا، اپنی خواہش کو کبھی مد نظر نہ رکھنا۔
اما جاءک من الحق، کیونکہ آپ کے پاس حق آ گیا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ نبی کریم کے پاس دو شخص آتے ہیں اپنے مقدمہ لے کے، ایک زمین کا قطعہ ہے، دونوں اس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا۔ اس زمانے میں رجسٹریاں تو نہیں تھی، یا کمپیوٹرائز زمانہ تو نہیں تھا کہ وہ رجسٹری دکھا دیتا، لو جی میرے حق میں یہ رجسٹری ہوئی ہے۔ دونوں اس زمین کے حق کے دعوے دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں نے اپنا مدعا پیش کیا۔ ایک شخص ذرا زیادہ باتونی تھا، اس کی باتوں میں زیادہ چرب زبانی تھی، اور اس نے اپنے دلائل کے ساتھ رسول اللہ کو قائل کر لیا کہ یہ زمین میری ہے۔ نبی کریم نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، جاؤ زمین اس کی۔ جب وہ چل پڑے تو جس کے حق میں نہیں فیصلہ ہوا تھا وہ ایک اچھا مخلص مسلمان تھا، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا تو کوئی بات نہیں، اب میں وڈرا ہوتا ہوں۔ چند قدم چلے تو جبریل آ گئے۔ آپ کو جبریل نے کہا، آپ نے دونوں کو بلا لیا، کہنے لگے اے میرے ساتھیوں، میں نے تم دونوں کے دلائل سنے، جس کے دلائل میں مجھے وزن معلوم ہوا میں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب یہ نہ سمجھنا کہ رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور اس کے حق میں ہو گیا۔ اگر تو زمین اسی کی ہے، اللہ اسے مبارک کرے اور برکت عطا فرمائے۔ اگر زمین اس کی نہیں ہے تو وہ یہ جان لے میں نے جہنم کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا کاٹ کے اسے دے دیا، چاہے وہ لے جائے یا چھوڑ دے۔ وہ شخص اسی وقت رک گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ زمین میری نہیں ہے، اس لیے مجھے جہنم کا ٹکڑا نہیں چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عدل کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ کائنات اگر قائم ہے، اللہ سورۃ آل عمران میں فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے فرشتے اور اہل علم اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ میری کائنات عدل کے اوپر قائم ہے۔ اگر میرا عدل نہ ہوتا تو یہ کائنات قائم نہ رہتی۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو رب مانا ہے، محمد الرسول اللہ کو اپنا رہبر مانا ہے، قرآن کو کتاب حق تسلیم کیا ہے، اور ان تینوں کا حکم ہے اگر عدل کرو گے تو اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پہ اللہ تمہیں بٹھائے گا، اگر عدل نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ بہت خوفناک ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اسی طرح اہل ایمان کو بھی اللہ نے حکم دیا، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 58 ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اے اہل ایمان، ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، کس کو؟ اہل ایمان کو۔ اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں تو یہ حکم میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ جو اہل ہیں ان کو امانتیں دو، جو نہ اہل ہے۔ آج یہ اس بات کو یہاں بھی لگایا جا سکتا ہے، ہم مختلف اوقات میں اپنے لیے ممبر چنتے ہیں، یہ جمہوری نظام کے اندر، تو ہمیں پارٹی بازی سے مبرہ ہو کے سوچنا چاہیے، کون اسلام کے حق میں، کون ہمارے ملک کے حق میں، کون ہماری خیر کے حق میں بہتر ہے، اپنے ووٹ کی امانت اسے دینی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا چونکہ فلاں پارٹی کے ساتھ تعلق ہے اس لیے وہاں گدھا بھی کھڑا ہو تو میں نے اسے ہی دینا ہے۔
اللہ کا حکم یہ ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، جو امانت ہے اس کے اہل لوگوں کو دو۔ اسی طرح سرکاری محکموں میں یا کسی بھی محکمے میں سفارش کی بنیاد پہ بعض لوگوں کو بھرتی کر لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ان منصب کے اہل نہیں ہوتے۔ یہ بھی عدل کے خلاف ہے، یہ ظلم ہے کہ جو حقدار ہے اس کا حق مار کے ایک اہل آدمی کو وہاں بٹھا دیا جاتا ہے، صرف اس لیے اس کو نہیں دیا وہ ایک غریب خاندان سے ہے، اس کے پاس سفارش نہیں ہے یا اس کے پاس رشوت نہیں ہے کہ وہ دے سکے بڑوں کو۔ تو یہ حقیقتاً کسی کے اوپر یعنی جو انہیں اذیت اور تکلیف ہوگی تو وہ تو اپنی جگہ، لیکن جو شخص بے اعتدالی کر رہا ہے، نا انصافی کر رہا ہے، کہ نا انصافی اسے ایک دن بھگتنی پڑے۔ اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ دوسرا حکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان تمہیں فیصل بنا دیا جائے کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، وہ خاندان کے لوگ آپ کو بنائیں یا اہل محلہ آپ کو کہیں کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں ہمارے درمیان فیصلہ کر دیجیے، تو ہم دیکھیں کہ قوت و طاقت کدھر ہے؟ نہیں، ہم یہ دیکھیں کہ حق کس کا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ اللہ کے عرش کا سایہ ایسے نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جب عدل کریں گے، جس اسٹیج پہ بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک معلم، آج معلم اور طالب علم کا رشتہ یہ کاروبار کا ہے۔ ایک وقت تھا جب معلم اور طالب علم کا رشتہ خالص اللہ کی تعلیم کی بنیاد پہ ہوتا تھا، اور معلم اس کے روحانی باپ کی حیثیت سے انہیں اپنا بیٹا سمجھتے ہوئے ان کی تربیت کرتے تھے۔ لیکن آج یہ کچھ، کوئی بھی دنیا میں انسان ہے تو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، اللہ رب العزت جو سب سے زیادہ عدل کرنے والے ہیں، آج کوئی بھی شخص اپنی چالاکی سے فیصلہ اپنے حق میں لے سکتا ہے، لیکن قرآن کریم میں 5 یا 6 مقام ایسے جہاں اللہ رب العزت ایک بات فرماتے ہیں جو مجھے اور آپ میں سے ہر انسان کو سمجھ لینی چاہیے۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں جس میں ہم مختلف فی ہیں، آپس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ مذہبی معاملہ ہے، وہ معاشرتی معاملہ ہے، وہ کچھ بھی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، وہ کہتا ہے میں نے زیادتی نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، جن معاملے میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہیں میں قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا کہ کون سچ تھا اور کون غلط تھا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تہجد کی نماز کے اندر جب استفتاح الصلاۃ یعنی نماز کا آغاز کرتے، جہاں ہم بعض لوگ سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ اللہم باعد بینی پڑھتے ہیں، بعض وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین یہ پڑھتے ہیں، بعض اللہ اکبر کبیرہ، یہ ساری دعائیں وہ ہیں جو رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ وہاں فجر کی یعنی تہجد کی نماز کے آغاز میں یہ پڑھتے ہیں اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اے اللہ، اللہم، اے میرے اللہ، عالم الغیب والشہادہ، غیب و حاضر کو جاننے والی صرف تیری ذات ہے، فاطر السماوات والارض،
زمین و آسمان کو بنانے والا بھی تو، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ اپنے بندوں کے درمیان تو فیصلہ کرے گا جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بھی، اے اللہ جن معاملوں میں اختلاف ہے تو میری رہنمائی فرما حق کی جانب، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنی، اپنے حکم کے ساتھ جن معاملوں میں اختلاف ہے، ہم کنفیوز ہیں، تو حق کے ساتھ ہماری رہنمائی فرما۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، بے شک سیدھی راہ کی طرف صرف تو رہنمائی کر سکتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر دن کے آغاز میں جب تہجد کی نماز پڑھتے تو اس کے آغاز میں یہ دعا پڑھتے، اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنی انک تہدی من تشاء الی صراط المستقیم۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم بھی زندگی کے بہت سے معاملات میں آپس میں اختلاف ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، اے اللہ جو حق ہے اس حق کے معاملے میں ہم سب کی رہنمائی فرما، تاکہ ہم بے اعتدالی سے، ظلم سے، بربریت سے بچ جائیں، ہم بھی عدل کے رستے کو اختیار کر دیں۔ تو میرے عزیز بھائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذی یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا۔ بلا شبہ عدل و انصاف کرنے والا انسان، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں نور سے بنے ہوئے ممبروں پہ ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف بچھے ہوئے ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی ذمہ داری میں انصاف کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی منصف بنائے تو انصاف کرنے والا بنائے، چاہے وہ گھر میں انصاف ہے، چاہے اپنے معاشرے کے اندر انصاف ہے، چاہے اپنے محکمے کے اندر انصاف ہے، چاہے مملکت کی سربراہی میں کوئی انسان فائز ہے تو اس کے اندر انصاف ہے۔ اللہ جتنا وسیع اس کا دائرہ ہوتا ہے اتنی پوچھ اسے زیادہ ہوگی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور جتنی ذمہ داری کی وسعت اس کے نیچے ہے وہ ان سب کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی رعیت کے ساتھ کیا سلوک۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یسترع اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہم غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ کوئی بھی بندہ وہ اپنی رعیت کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر اسے کوئی ذمہ داری دی گئی اور اس ذمہ داری کے اندر اس کی رعایا تھی، اس کے لوگ ماتحت تھے، کام کرنے والے یا کام لینے والے، وہ اپنی موت کے وقت تک اپنی رعایا کو جو اس کے ساتھ منسلک لوگ تھے ان کے ساتھ دھوکہ کرتا رہا، اللہ ایسے شخص پہ جنت کو حرام کر۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمارا مفاد اس میں ہے، ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم عدل کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، ظلم کا ساتھ نہ دیں، عدل کا ساتھ دیں۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے اپنی جان کے خلاف کا کیوں نہ گواہی دینی پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کے ساتھ منسلک ہو، اس نے اپنی جوانی کو بربادی کی طرف نہیں لگایا، اس نے اپنی جوانی کو مستانی بنا کے غلاظتوں پہ اپنے آپ کو نہیں گندا کیا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اپنے فرائض کو پورا کرتا رہا، اللہ سے ڈرتا رہا، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کی تسبیحات، اس کی تحمیدات کرتا رہا۔ اس کی جوانی بھی ایک خوبصورت جوانی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ
کہ ایمان کی انتہائی بلندیوں پہ ایک سے ایک بڑھ کے، لیکن دو نوجوان ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً بڑی محبت کرتے۔ ایک سیدنا عبداللہ بن عمر تھے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، اور دوسرے آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ جوان ہونے کے باوجود ان کی زندگی جوانی کے اندر لوگوں سے منفرد تھی۔ ہمیشہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے اپنے آپ کو آمادہ رکھتے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ عز وجل لیعجب من الشاب لیست لہ قوت، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے جو اپنی خواہش نفس جو ہے کی طرف مائل نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اللہ کی خواہش، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھے، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے ہر وقت نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ آپ میں اکثر لوگ آج یا سورۃ کہف پڑھی ہوگی یا انشاءاللہ پڑھیں گے، کیونکہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ آئندہ جمعے تک اللہ کے نور کے اندر آ جاتا ہے۔ اس کے اندر سورۃ کہف کے اندر کچھ نوجوانوں کا تذکرہ ہے جو اپنے معاشرے کے اندر ایک کفر کی مملکت، کفر کی جو ہے معاشرے کے اندر رہتے تھے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دے دی کہ انہوں نے بادشاہ کو رب ماننے سے انکار کر دیا، اللہ کو رب مانا، اور بادشاہ ان کے خلاف ہو گیا، انہیں اذیتیں دی کہ بالآخر یہ شہر کو چھوڑ کے باہر ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ نے 309 سال تک اس غار کے اندر انہیں سلائے رکھا، لوگوں سے محفوظ کر دیا، اور اللہ نے ان کے نام پہ قرآن کریم کے اندر سورت بنا دی۔ 3 رکوع ہیں جو ان کے نام پہ ہیں۔ ان نوجوانوں کی زندگی پہ اللہ فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جوانی کے اندر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا، معاشرہ ناراض ہو جائے گا، گھر والے مخالف ہو جائیں گے، انہوں نے صرف اللہ کی رضا کو دیکھا۔ اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے ان کی حفاظت اپنے ذمے لے لی، اور اس غار کے اندر 309 سال تک یہ سوئے رہے، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ جب یہ اٹھے تو پوچھنے لگے، کم لبستم، کتنی دیر یہاں ٹھہرے تھے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ ہی جانتا ہے کتنی دیر۔ وہ پھر انہیں احساس بعد میں ہوتا ہے جب وہ شہر میں جاتے ہیں، سارا ماحول بدل چکا ہوتا ہے۔ وہ معاشرہ جو کفر کا معاشرہ تھا، آج وہ اسلامی معاشرہ بنا ہوا ہے، وہاں مملکت اسلامی قائم ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہ سارا کچھ دکھایا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ ان اللہ عز وجل لیعجب من الشاب، اللہ اس نوجوان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں۔ اس پہ تو صرف اپنی خواہش کا پجاری نہیں ہے، جو اللہ کی خواہش کے مطابق اپنی جوانی کو بسر کرتا ہے۔ اور یہ دوسرا شخص ہے جسے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ 5 لوگ اور ہیں، کچھ لوگ احادیث میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔